نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم۔ جی معزز سامعین و ناظرین، ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیر کے دیکھا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ جناب آپ نے دیکھا پچھلے دنوں مناظرہ ذیشان صاحب اور جناب حجت اللہ حسن علی یاری کے درمیان، تو اس پہ پہلے بھی میں ویڈیو جو ہے وہ بنا چکا ہوں۔ تو سب سے زیادہ جو حسن علی یاری صاحب نے جو فوکس کیا ہے نا، وہ ایک دلیل تھی جو ظاہر ہے کہ جو پٹاری میں سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے وہی بندہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تو ان کی جو سب سے بڑی دلیل تھی نا وہ یہ تھی کہ نزل القرآن ولا سبعۃ احرف، کہ قرآن جو ہے یہ 7 حروف پہ نازل ہوا، لہٰذا باقی 6 حروف جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ اہل سنت کے ہاں جو ہے یہ تحریف کے جو ہے وہ قائل ہیں اہل سنت۔ تو جناب ذیشان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ قرات کے حوالے سے ہے، یہ جو ہے وہ حروف جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ ایک چرب زبان ہے، ٹھیک ہے، بد زبان ہے، تو اس نے اپنی چرب زبانی سے اور میوٹ کر کے تو اس نے یہ تاثر دیا کہ اہل سنت جو ہے وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ حالانکہ اس نے خود تسلیم کیا کہ ہم جو ہے وہ اہل تشیع، ہم قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، اور یہ واقعی تحریف کے قائل ہیں۔ اچھا جی، اب جو سب سے بڑی جو انہوں نے دلیل دی تھی، اب میں یہ دلیل جناب یہ تفسیر مجمع البیان ہے، اور یہ سر شیعہ تفسیر ہے، کوئی اہل سنت کی تفسیر نہیں ہے۔ اور کس نے لکھی ہے؟ یہ جناب امین الاسلام الفضل بن حسن تبرسی، متوفہ 548 ہجری۔ اس کے جناب جی اس کو شائع کرنے والے ہیں تنظیم مکاتب ہندوستان، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تفسیر کس پائے کی ہے؟ اس کے متعلق جو ہے جناب قاضی نور اللہ شوستری صاحب جو ہے مجالس المومنین میں فرماتے ہیں کہ عمدۃ المفسرین امین الدین ثقۃ الاسلام ابو علی الفضل بن حسن التبرسی نمایاں ترین مفسر قرآن ہیں۔ آپ کی تفسیر کبیر مجمع البیان اپنی جامعیت اور فضل اور کمال میں بیان کافی اور دلیل وافی ہے۔ یہ بڑی معتبر جو ہے وہ تفسیر ہے۔ اب میں جناب اس تفسیر سے کہ صفحہ نمبر 47 سے یہ تفسیر کا مقدمہ ہے، اس سے پڑھنے لگا ہوں، اور تمام غیرت مند جو ہے وہ اہل تشیع ان کے سامنے میں یہ رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ ممبروں پہ بیان کریں گے تو مال نہیں ملے گا۔ یہ اگر یہ ممبروں پہ یہ بیان کریں گے پھر مال نہیں ملے گا، پھر آپ کا اور ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ پھر ان کی روزی روٹی جو ہے، جو مطلب یہ پیسوں اور فیس کے لیے لڑتے ہیں، وہ ابھی میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ذاکر صاحب جو ہیں وہ جناب یہ فیس طے کر کے بھی جو ہے وہ نہیں آئے، تو بانی بیچارہ جو ہے وہ صلواتیں سنا رہا تھا۔ جناب جی چلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جناب صفحہ نمبر 47 پہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ مذہب امامیہ کے درمیان مشہور ہے، مطلب مشہور ہو گیا ہے کہ ان القرآن نزل بحرف واحد، کہ قرآن جو ہے وہ ایک حرف پر نازل ہوا۔ اور اہل سنت نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کی ہے نزل القرآن ولا سبعۃ احرف، قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، کلھا شافن کافن کا، تمام اس روایت میں تعویل کے اعتبار سے اختلاف کیا ہے۔ علماء کے ایک طبقے نے لفظ احرف کو اس کے ظاہر پر حمل کیا ہے، اور پھر ظاہر کو 2 صورتوں پر حمل کیا ہے۔ اول، اب صفحہ نمبر جناب 48 پہ، اول اس سے مراد 7 لغات ہیں، ٹھیک ہے، جس کا حلیت اور حرمت کے اعتبار سے حکم تبدیل نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب آغاز اسلام میں جس طرح چاہے قرات کرنے میں آزاد تھے، یہ بھی اس سے جو ہے وہ 7 حروف سے جو ہے وہ قرات مراد لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آغاز اسلام میں جس طرح چاہے قرات کرنے میں آزاد تھے، پھر انہوں نے ایک طریقے پر اجماع کیا جن کا اجماع حجت ہے، اور یہ رکاوٹ بن گیا کہ انہوں نے جس سے آراز کیا تھا۔ دوسرا طبقہ مانتا ہے کہ اس سے مراد قرات کی 7 وجہیں اور صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ اعراب کا اختلاف ہے،
جس میں جو ہے کتابت میں اس کی شکل نہ بدلے، نہ ہی معنی تبدیل ہوں۔ دوم جو ہے اعراب میں اختلاف، جس سے معنی میں تبدیلی واقع ہو لیکن اس کی شکل میں تغیر نہ ہو۔ سوم کلمہ کے حروف میں اختلاف نہ ہو کہ اعراب میں جس سے معنی میں تبدیلی ہو۔ چوتھا کلمہ میں اختلاف جس سے اس کی شکل میں تبدیلی واقع ہو۔ پانچواں کلمہ میں اختلاف جس سے اس کی شکل بھی بدل جائے اور معنی بھی متغیر ہو جائیں۔ اور چھٹا تقدیم اور تخیر کا اختلاف ہے، اور ساتواں زیادتی اور کمی کا اختلاف ہے۔ اور اس کے بعد جناب جی اب جو ہے وہ سنیں، شیخ سعید ابو جعفر طوسی بیان فرماتے ہیں، یہ وجہ بہت موضوع اور مناسب ہے جس کی روایت ائمہ علیہم السلام سے کی گئی ہے، جس میں قاریوں نے اختلاف کیا ہے۔ اس طرح قرات جائز ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے احرف کو ان کے معنی اور احکام پر حمل کیا ہے جن پر قرآن کا نظم قائم ہے، نہ کہ الفاظ۔ اس بابت ان کے اقوال مختلف ہیں۔ ان میں سے بعض کا کہنا ہے، صفحہ نمبر 49، کہنا ہے کہ اس سے وعد، وعید، امر و نہی، جدل، قصص اور مثل مراد ہیں۔ ابن مسعود سے روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزل القرآن علی 7 احرف، یعنی امر و نہی، حلال و حرام، محکم و متشابہ اور امثال مراد ہیں۔ اس سے تحریف قرآن مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تفسیر تیری ہے، کتاب تیری ہے، بات میری ہے، عقیدہ میرا ہے، اور یہی ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے تحریف مراد نہیں ہے۔ تحریف کے قائل تم ہو، کن کھول اللہ یاری تے سن۔ اچھا، ابو قلابہ کے واسطے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اِنَّهُ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى 7 احرف، یعنی قرآن 7 حروف پر نازل ہوا۔ وہ 7 حروف یہ ہیں: امر و نہی، ترغیب، ترہیب، جدل، قصص اور مثل۔ بعض علماء نے ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، محمل اور مفصل تعویل جس کی حقیقت خداوند عالم کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا مراد لی ہے۔ تیری کتاب سے جو ہے وہ 7 احرف جو ہے وہ میں نے وہ جو ہے وہ نکال کے دکھا دیے، اور یہی ہے طرفین کی کتابوں میں جو ہے وہ یہی جو ہے وہ اس سے مراد لی گئی ہے۔ لیکن جو غیرت مند ہے، جن میں جو ہے وہ رتی برابر جو ہے وہ غیرت کا تھوڑا بہت بھی مادہ ہوتا ہے نا، غیرت بڑی شے ہے اس جہان تگ و دو میں، لیکن یہ کچھ بے ضمیر قسم کے لوگ پیسوں اور ڈالروں کے لیے جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب جی یہ دیکھیں جی 7 حروف سے یہ مراد ہے، جناب جی یہ قرآن میں جو ہے وہ تحریف ہو گئی۔ ہم جو ہے وہ الحمد سے لے کر والناس کی سین تک ہم قرآن کو جو ہے وہ بالکل اللہ رب العزت کی جو ہے وہ کتاب مانتے ہیں، کلام اللہ مانتے ہیں، کتاب اللہ مانتے ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ تحریف کا بالکل عقیدہ نہیں ہے۔ یہ تحریف کا عقیدہ تمہارا ہے اور تمہارا ہے، لیکن پھر جو تقیہ کر کے تحریف بھی مانتے ہو اور اسی قرآن سے دلائل بھی دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ۔